جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر نیکی کے سیگمنٹ میں. آپ نے ابتدائی زبردست آپ نے ایک پیغام دیکھا اور ساری باتیں سنی, اور اقرار بھائی اگر باقاعدہ تعارف کرا. بالکل جناب, ظاہر ہے جس شخصیت سے یہ ادارہ منسوب ہے ہم سب انہیں ہیرو کے طور پر ہمیشہ یاد رکھیں گے. ڈاکٹر رتھ فاؤ 1956 میں انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی, میری ایڈلیڈ لیپریسی سینٹر. اور اس وقت میں جب کوڑ کے مریضوں کے قریب جانا, انہیں آبادیوں میں رکھنا ایک ایسی چیز سمجھی جاتی تھی کہ جس سے پورا معاشرہ گھن کھاتا تھا, اس وقت سے اب تک بے شمار ایسے مریضوں کا علاج اس سینٹر کی وجہ سے ممکن ہوا. ہمارے ساتھ مسٹر میرون لوبو موجود ہیں, آپ CEO ہیں اس ادارے کے, اور ڈاکٹر علی مرتضیٰ آپ ڈائریکٹر پروگرامز ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اور بڑی لیگیسی ہے جسے ظاہر ہے آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں. تو ابھی میں نے دیکھا کہ ابتدا میں تو اس ادارے کا اور ڈاکٹر رتھ فاؤ کا جو تعارف ہے وہ صرف لیپریسی یا کوڑ کے مرض کے حوالے سے ہی, اب یا شاید اس سے پہلے ہی, لیکن ٹیوبرکلوسس, آنکھوں کا علاج اور باقی جو فیلڈز ہیں ان میں بھی کام کیا جا رہا ہے. تو یہ ابتدا سے ہی ایسا ہے یا ریسنٹلی یہ فیلڈز جو ہیں وہ ایڈ ہوئی ہیں؟ دیکھیں, یہ جب پروگرام شروع ہوا تھا لیپریسی بیس تھی, مگر جب ہم نے لیپریسی 1996 میں کنٹرول کیا, کنٹرول کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ختم ہوا. رائٹ. تو 100,000 میں اگر ایک پیشنٹ آ رہا تھا اس کا مطلب ہے انڈر کنٹرول ہے. واو. تو جہاں پر ہم کنٹرول کرتے گئے وہاں پر ہم دوسرے ڈسپلن میں ایڈ کرتے رہے. بالکل صحیح. ٹیوبرکلوسس, پریونشن آف بلائنڈنس, مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ, اور ڈسیبلٹیز میں. بالکل صحیح. اب یہ پروگرام جیسے جیسے چلتا گیا, لیپریسی کے کیسز تو کم ہو گئے. اس وقت ہم نے جو ایک روڈ میپ ٹو زیرو لیپریسی لانچ کیا ہے, یہ 2024 سے 30 تک انشاءاللہ پاکستان میں لیپریسی کو ہم زیرو پہ لے کے آئیں گے. اور اس میں مرکزی کردار جو ہے وہ اسی ادارے کا. جی زندہ باد. یہ پروگرام جو ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پوری کریڈٹ ہم نہیں لیں گے, یہ پاکستانی لوگوں کی, اس لیے کہ ہمارا جو پورا پروگرام چل رہا ہے وہ رسپیکٹو پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے چلا رہے ہیں ہم. اوکے. یہ ایک بلائنڈنس کے حوالے سے میں صرف یہ بات بتاؤں کہ جہاں پر ہم کام کرتے ہیں وہاں کوئی نہیں جاتا ہے. ایک مرتبہ ہم کیمپ کر رہے تھے, تو وہاں پر کیمپ میں ایک بچہ آیا, تو اس کا سرجری جو کرایا, تو ہم اس کی ہسٹری لیتے ہیں بچوں کی. پتہ چلا اس کے گھر میں 4 اور ہیں جن کو نظر نہیں آتا تھا. ان کو پھر ان کے لیے ارینجمنٹ کیا ہم نے, کوئٹہ میں لے کے ان کی سرجری کرا کے وہ چاروں جو فیملی کے جو بچے تھے سب لوگوں کی مطلب جو بینائی تھی وہ بحال ہوئی. واہ کیا کہنے, زندہ باد. اچھا اگین یہ اگر ہم اس سینٹر کی بات کریں اور ڈاکٹر رتھ فاؤ, ان کے ویژن, ان کے مشن اور ان کی ایفرٹس کی بات نہ کریں تو بڑی ناانصافی ہوگی. تو ذرا ہمیں بتائیے گا 56 سے آنورڈز آپ کہہ رہے ہیں کہ 90s میں آ کے آلموسٹ کنٹرول ہو گیا, تو کیا پروسیس تھا, ذرا اگر ہمیں آپ بتا سکیں. ڈاکٹر علی صاحب بتا دیں. جی اصل میں ڈاکٹر فاؤ جیسے آپ نے بتایا تو 1960 سے انہوں نے اس کو آرگنائز کرنا پروگرام کو شروع کیا. اور کیونکہ شروع سے یہ بات تھی کہ جزام کے مریض جو تھے وہ عام طور پہ شہری آبادیوں میں نہیں ہوتے تھے, دور دراز ہوتے تھے, تو انہوں نے ایک پیرامیڈیکل کی ٹریننگ کا پورا پروگرام شروع کیا اور پھر پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ پارٹنرشپ شروع کی. تو اس طرح سے یہ پروگرام پورے پاکستان میں پھیلا. پھر ڈاکٹر فاؤ نے خود ہر جگہ کونے کونے میں گئیں. وہ اکثر مذاق میں کہتی بھی تھیں کہ میں پاکستانیوں سے زیادہ پاکستان کو میں نے دیکھا ہے. کیا بات ہے. تو وہ بہت ایسی, تو اس طرح سے پھر 1983 میں WHO نے ایک اس کا ٹریٹمنٹ لانچ کیا جو کہ 3 دواؤں کا ایک کمبائن ریجیمن تھی جو کہ 12 مہینے کے لیے دی جاتی تھی. اس سے پہلے پوری زندگی کے لیے علاج ہوا کرتا تھا. تو اس سے پھر پوری دنیا کے اندر ہی جزام کے مرض پہ قابو پانا شروع ہوا. اس میں جو جیسے مسٹر لوبو نے بھی کہا کہ 1996 میں جو WHO نے اہداف دیے تھے وہ ہم نے اس ایمبرو ریجن میں, جس میں پاکستان WHO کے ایمبرو ریجن میں آتا ہے, اس میں ہم نے سب سے پہلے اس کو اچیو کیا. اور 1996 میں یہ بیماری کنٹرول میں آ گئی. کنٹرول کے انہوں نے جو 2 میجر پیرامیٹرز اس وقت دیے تھے وہ یہ تھا کہ کوئی نیا کیس اگر 1 لاکھ کی آبادی میں نکل آئے, ایک کیس, تو وہ اس سے نیچے رہنا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ 1996 کے بعد سے اب میرے خیال میں 30 سال سے زیادہ 30 سال ہو چکے ہیں, 30 سال ہو گئے, ہم ہمیشہ اس کے نیچے ہی رہے ہیں. اور اب یہ 2020 کے بعد WHO نے ایک اور اسٹریٹجی لانچ کی, کیونکہ جزام کے مرض کا تھوڑی سی نیچر اس طرح کی ہے کہ ٹائم بہت لیتا ہے, اور یہی اس کا بڑا چیلنج ہے اپیئر ہونے کا.
عام بیماریوں کے مقابلے میں جیسے ٹی بی ہے یا جیسے کووڈ کا مرض ابھی بیچ میں آیا کہ فوری طور پہ اپنے آپ کو اپیئر کر دیتے ہیں, تشخیص ہو جاتی فوری. بہت جی, اس کا ٹائم بہت لیتا ہے. جرثومہ جو ہے اس کا وہ باڈی کے اندر رہتا ہے اور ڈیوائڈ ہونے میں, ملٹیپلائی ہونے میں کافی ٹائم لیتا ہے. تو اس کا جو ایک سب سے بڑا چیلنج آ جاتا ہے وہ یہی آتا ہے. دوسرا ایک بڑا چیلنج ایک اسٹگما ہے. تو ان کی وجہ سے ایک ان کو یہ اسٹگما کس حد تک درست ہے کہ جی پھیل جائے گا, کسی کے قریب نہیں جانا وغیرہ وغیرہ؟ نہیں, اس میں دیکھیں یہ بہت سارے تو بالکل وہ ہیں, کیونکہ ہے تو یہ انفیکشس ڈیزیز, لگنے والی بیماری ہے, یہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ایک کرونک انفیکشس ڈیزیز ہے. ایک تو یہ کہ فوری طور پہ نہیں لگتی. پھر 95% سے زیادہ جو انسان بنی نوع انسان ہیں ان میں قدرتی مدافعت ہے, ہر ایک کو نہیں ہوگی. جیسے ہم میں سے بہت سے, میں خیال ہے پاکستان کے اندر ٹی بی اتنی کامن ہے کہ شاید اگر ہم لے کے پھر رہے ہوں گے, ہاں جی, اگر ہم اپنے ٹیسٹ کرائیں تو شاید ہم میں سے بھی کسی ایک آدھ کا پازیٹیو آ جائے, لیکن ہمارے جسم کا مدافعتی نظام اسے قابو میں رکھتا ہے. تو اس کا بھی یہی ہے کہ یہ اس کو قابو میں رکھتے ہیں. اور یہ ایک سے, لیکن یہ کہ کلوز کانٹیکٹ جو ہوتا ہے ان ٹریٹڈ پیشنٹ, ایسے مریض جو علاج نہیں کرا رہے اور ان کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ رہے جن لوگوں کا, تو عام طور پہ جو نئے مریض ملتے ہیں وہ گھروں خاندانوں میں ملتے ہیں. تو اس لیے ایک جو بڑی ایکٹیویٹی ہے ہماری وہ کانٹیکٹ ایگزامینیشن ہے کہ ہر سال ہماری ٹیمیں جو ہے نا ان کے مریضوں کے کانٹیکٹ ضرور چیک کرتی ہیں. ایک دو باتیں میں صرف اس معاملے میں اور ذرا آپ کے اس سے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ جذام کا جو مرض ہے نا, اس کے چیلنجز صرف میڈیکل کے نہیں ہیں ٹریٹمنٹ کے, اس کے بڑے چیلنجز جو ہے نا سائیکو سوشل ہیں. کیونکہ یہ جو ہے نا یہ وہ بہت اثر کرتا ہے, یہ مریض کے اوپر بھی نہیں بلکہ مریض کے گھر والوں پر اور آس پاس سب طرح سے. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ غربت اور بیماری یہ ایک ٹریپ ہے. یہ آپ جتنی بیمار ہوں گے, اسی چیلنج کو ڈاکٹر لطفاؤ نے ساری زندگی جو ہے وہ فیس کیا, اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے, جو بچے ہیں, جو آئندہ جنریشنز ہیں, ان کو ضرور پتہ ہو کہ ایک ایسی شاندار شخصیت کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی. ایک جرمن نرس, اور پھر اس کے بعد سے انہوں نے تمام زندگی جذام کے یا کوڑ کے جو مریض تھے ان کے لیے وقف کی, اور ظاہر ہے پاکستان میں بہت عزت اور احترام سے ہمیشہ ان کا نام لیا جاتا رہے گا. سر اگین ہم اگر اس آپ کے سینٹر کی بات کریں تو اب ظاہر پھیل چکا ہے کام, اس میں ٹیوبرکلوسس ہے, آپ نے بتایا کہ اس میں آنکھوں کے حوالے سے بھی اور باقی جو صحت کے شعبہ جاتے ہیں ان پر بھی کام. تو کتنے لوگ ہیں جو مستفید ہو رہے ہیں, اور اگین ظاہر اس سے بجٹ پر زیادہ ڈونیشنز کی ضرورت ہے, زیادہ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے, تو ذرا کچھ نمبرز اگر آپ ہم سے شیئر کریں. نمبرز کے بارے میں اگر میں بات کروں تو اب تک میرے خیال سے کہ 70,000 کے قریب تو ہم نے لیپریسی پیشنٹس کو ہم نے ٹریٹ کیا ہے, مگر ہماری اینیول جو کنسلٹیشنز ہوتی ہیں اٹس مطلب ابو 3 ملین. اوکے, ٹھیک ہے نا. اور سالانہ ہم آئی کی جو سرجریز کرتے ہیں وہ 5,000 کے قریب ہوتے ہیں, کنسلٹیشنز الگ ہوتی ہیں. ٹیوبرکلوسس کے جو نیو پیشنٹس ایوری ایئر وہ 13,000 کے قریب ہوتے ہیں. اوکے. اور سندھ میں صرف ماں بچوں کا جو پروگرام چل رہا ہے مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ, اس میں سالانہ 60,000 مدر اینڈ جو چلڈرن ہوتے ہیں ان کو ہم علاج کر رہے ہیں. رائٹ. 70 سال ہو گئے سر؟ جی 70 ایئرس ہو گئے ہیں. اور اب مگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے پروگرام شروع ہوا تھا, یہ جو شروع ہوا تھا ساری خواتین تھیں, فیمیلز. اوکے. ٹھیک ہے. اور ان میں صرف ایک ڈاکٹر تھی, وہ ڈاکٹر روت فاؤ. پورے پاکستان میں جو لیپریسی کا جو پروگرام چلا وہ پیرامیڈکس کے بیس پہ چلا ہے. صحیح. اینڈ ڈاکٹر فاؤ واز دا اونلی میڈیکل آفیسر. اوکے. کیونکہ یہ لیپریسی کا جو ایریا ہے وہ ایسا ایریا ہے اس کو ڈیڈ اینڈ سمجھتے ہیں ڈاکٹرز کہ اس میں ان کا فیوچر نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ڈاکٹر علی میرے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ نہیں کہ ان کے سامنے میں کہنا چاہتا ہوں, مگر یہ ڈاکٹر علی ہیں, ڈاکٹر مطاہر ضیاء ہیں, ہمارے کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی. کیا بات ہے, یعنی اپنے پروفیشن کو, اپنے کریئر کو نہیں دیکھا, بالکل اس مقصد کو اور اس مشن کو دیکھا. ہاں, تو یہ ڈاکٹر روت فاؤ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. کیا بات ہے, زندہ باد. تو 70 برس میں الحمدللہ آپ نے بتایا کہ ایک نمبر ہے جو اچیو کیا, اور ابھی ڈاکٹر روت فاؤ کے جانے کے بعد ادارے کا, فنڈز کا, ظاہر ان کی شخصیت کا ایک اثر تو تھا, تو اس میں کوئی چیلنج آتا ہے یا اس میں کوئی رکاوٹ ہے یا اس میں کوئی کمی ہے, سو دیٹ ہم لوگوں سے درخواست کریں کہ ذرا تھوڑا سا ہمت کریں اور آگے بڑھیں. جب ڈاکٹر روت فاؤ کام کر رہی تھی تو آپ کو میں بالکل فرینکلی میں بتاؤں کہ ادارے کو لوگ جانتے نہیں تھے. اچھا. اور نہ ہی ڈاکٹر فاؤ کو جانتے تھے. ٹھیک ہے. وہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کسی نے پوچھا تھا ڈاکٹر فاؤ سے کہ آپ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں
مگر آپ کو اور آپ کے ادارے کو لوگ جانتے نہیں ہیں. جی اس طرح سے عام ہاں طور پر انہوں نے مسکرائی اور انہوں نے کہا کہ جہاں پر ہم کام کرتے ہیں وہاں پر کوئی لوگ جاتے نہیں ہیں. یس بالکل صحیح. ایک وجہ یہ تھی. ڈاکٹر فاؤ کا جب انتقال ہوا تو ان کی جو تدفین تھی وہ تقریباً 1 ہفتے کے بعد ہم نے کی, مگر وہ اتنی ہائپ کریٹ ہوئی پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنل لیول پہ, تو لوگ پہچاننے لگے کہ یہ ڈاکٹر فاؤ کوئی شخصیت تھی. صحیح, تو وہ جاتے جاتے بھی ایک اچھا کام کر گئے. بالکل. اور اس کے بعد ہمارے پاکستانی لوگوں نے انہوں نے کہا دیکھیں ڈاکٹر فاؤ جیسی شخصیت باہر سے آ کے انہوں نے ہمارے لوگوں کی خدمت کی, تو جو کام انہوں نے شروع کیا ہے اب یہ ہم پر لازم ہے کہ یہ کام آگے بڑھاتے ہیں. زبردست. زندہ باد. اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے اب لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, ادارے کو جانتے ہیں, اور الحمدللہ. اور اگین آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت, آپ سے بھی درخواست ہے کہ اسکرین پر میری ایڈولیڈ لیپریسی سینٹر کی تمام ڈیٹیلز آ رہی ہیں, UN نمبر بھی دکھائی دے رہا ہے. پھر آن لائن ڈونیشنز بھی لوگ کر سکتے ہیں, آن لائن بھی ہوتی ہیں, اور بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی موجود ہیں. اور آپ کچھ جاننا چاہیں, ایک زمانے میں مجھے یاد ہے جب ہم نے ابتدا میں پروگرامز کی ریکارڈنگ وہ سب شروع کیا تو وہاں جا کر بہت سارے پروگرامز لوگ ریکارڈ کیا کرتے تھے. تو ابھی بھی ایسا ہے کہ کچھ ینگسٹر, کچھ اسٹوڈنٹس, کچھ طلباء اور طالبات وہاں آئیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے انسانیت کی خدمت ہوتی ہے اور کتنی پریشانی میں ہیں لوگ. یہ ہے اگر کوئی آنا چاہے اور دیکھنا چاہے. ہمارے یہاں تو اوپن ہے, والنٹیئرز آتے ہیں. رائٹ. یہ پروگرام کو جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمیں فنڈنگ ملتی تھی اس وقت فورن والنٹیئرز آتے تھے. اوکے. خاص طور پہ فیمیلز, اس لیے کہ ایسے علاقوں میں جیسا KP میں یا دوسرے پروونسز میں جہاں پر فیمیل ورکرز ملتی نہیں ہیں, اور یہ لیپریسی کے گھروں میں جا کے ان کے کانٹیکٹ چیک اپ کرنا ہوتا تھا, تو فوراً جو لڑکیاں ہوتی تھیں فوراً جرمنز وغیرہ وہ جا کے کرتی تھیں. واہ واہ واہ. پھر آہستہ آہستہ جب ہمارے یہاں کی جو فیمیل نے ڈاکٹر فاؤ کو دیکھا تو وہ فیمیلز بھی آنے لگی یہاں آگے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں فیمیل ورکرز بھی ہیں, اور ایک سیٹ اپ ہے ہمارا والنٹیئرس کا جن کو ہمارے فنڈ ریزنگ ڈپارٹمنٹ کی جو ہیڈ ہیں شایان فاطمہ وہ ہینڈل کر رہی ہیں. زندہ باد. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, اور بہت کامیابیاں ہوں انشاءاللہ. وی وش یو آل دا بیسٹ. اور آپ لوگوں نے بھی ساری ڈیٹیلس سنی بہت تفصیل سے, اور جیسے انہوں نے کہا جزام کے مرض کے بارے میں کہ وہ صرف ایک مرض اٹ سیلف نہیں بلکہ اس کے باقی بہت لیولس پہ بہت چیلنجز, اس سے کوالٹی آف لائف بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس میں بہت توجہ نہیں ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جس سے وہ لوگ جو سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ وہ کہاں کس مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ سر. اور جاتے جاتے ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک کے ذریعے آپ اپنی زکوٰۃ یا ڈونیشنز شوکت خانہ میموریل کینسر ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر تک بہت آسانی سے پہنچا سکتے ہیں. وہ یوں کہ آپ ایزی پیسہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اینڈ یو ول ایزیلی گیٹ ایکسیس ٹو ڈونیٹ شوکت خانہ میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر, اینڈ آن ایوری ڈونیشن یو میک 5% اضافی جو وہ ایزی پیسہ اپنی جانب سے اس پہ ڈونیٹ کرے گا. تو اس رمضان اپنی زکوٰۃ سے آپ کسی کی بھی زندگی کی امید جگا سکتے ہیں. ونس اگین بہت شکریہ. ہم آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں انشاءاللہ.